مختصر سا کمرشل بریک تھا، ورنہ عموماً اس وقت 7-8 منٹ کا بریک ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے پھر فیس بک لائیو کو جو ہے آف کرنا پڑتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی. بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، بڑی مملکت تھی، بڑا مال و دولت تھا، بڑے جانور تھے، بڑی اولادیں تھی. رضا الہی کا وقت آیا، شدید بیماریوں میں مبتلا کر دیے گئے. اولاد گئی، مال اسباب سب کا سب جاتا رہا، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی. اور بیماری کا یہ حال تھا کہ پورے جسم میں شاید کیڑے پڑ گئے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ جانتے تھے کہ یہ میرا امتحان ہے. آپ صابر اور شاکر رہتے. حد درجہ نقاہت کے باوجود، یعنی کہ ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہیں، زخموں کی تکلیف سے کراتے رہتے تھے ہر وقت. لیکن اس کے باوجود اللہ کی بیدانیت اور تبلیغ دین میں وقفہ نہیں آنے دیا. جانتے تھے نا کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیں، ہر نبی جب بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. لیکن آپ کے بارے میں عوام کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت زکریا جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پوری ہوتی ہے. تو اللہ کا حکم ہوا کہ زکریا ہماری رضا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرا جسم آرے سے چیرا جائے، اور اس دوران تیری زبان سے اف یا ہائے کی آواز بھی نکلی تو تیرا نام اس صفحے سے ہٹا دیا جائے گا جہاں صابرین موجود ہیں. اور پھر آپ خاموشی سے چیر دیے گئے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے لکڑی کو چیرا جاتا ہے آرے میں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے زندگی بھر کسی عورت کی جانب نگاہ نہیں کی، یعنی کہ کوئی عورت کا رجحان آپ کے دل میں نہیں تھا، کبھی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. لیکن مشیت ایجدی ہوئی کہ اے یحییٰ، ہم تیری تقدیر یعنی کہ تیرا سر بطور انعام ایک فاحشہ کے لیے بطور شیر باہر دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، شاہی حکم کے تحت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور انتہائی مظلومیت کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کا سر مبارک اس فاحشہ عورت کی خواہش کے مطابق تشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن کہیں کوئی آواز نہیں، کہیں کوئی ہائے، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور خوشی خوشی آپ شہید ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں ہمارا ماننا ہے کہ ان کی پیدائش ایک بڑا عظیم الشان قدرت کا معجزہ ہے، اور پیدا ہوتے ہی پھر اپنی والدہ ماجدہ سے ہم کلام ہونا یہ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا ان کی زندگی میں کڑا امتحان ہے، کتنا دکھ ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنا کرب ہے کہ اس پورے روئے زمین پر نہ تو ان کا کوئی گھر ہے اور نہ ٹھکانہ اور نہ بستر بوریا. اور 23 سال مسلسل لگاتار گلی محلوں میں، بازاروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں گھوم پھر کر تبلیغ دین کرتے ہیں، شب و روز کی اور تباہ کی. لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ اتنی محنت اور اتنے سارے معجزوں کے باوجود کل 30 کے قریب لوگ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہیں، یعنی کہ مسلمان ہوئے. اور پھر رب العالمین کی جانب سے حکم ہوا کہ ہم نے اب تمہیں ان میں نہیں رہنے دینا، ہم نے تمہیں اٹھا لینا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دشمن آپ کو مارنے کی خاطر چال چلتا ہے، لیکن وہ چال زیادہ کامیاب ہوتی ہے کہ جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. تو آپ کو ایک گھر میں چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، ایک مکان میں مبعوث ہو گئے ہیں، اور نقبر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہم شکل بنایا اور آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. پھر سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ کی سنت پر ستایا گیا اور انہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. جب میں سیرت نبوی پہ پروگرام پیش کر رہا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس تکلیف کو محسوس کر سکوں، تو میرے لیے ایک ایک لفظ بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ساری عمر ہمہ وقت رضا الہی میں ہے. اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ انتہا درجے کا دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رکاوٹیں، مخالفتیں، اذیتیں، مصائب اور صحبتیں سہتے سہتے گزری ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حاکمیت اور دین اسلام کی ترویج کے لیے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا ہے. جان کا خطرہ مستقل ہے. کئی بار آپ پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں. ہر وقت مصائب اور کرب و بلا کا آپ کو سامنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضا الہی پر، اپنی تقدیر پر ہر آن ہر لمحہ صابر و شاکر رہتے ہیں. فقر و فاقہ کو خود اپنی خوشی سے اختیار کرتے ہیں. جو وجہ تخلیق کائنات ہو اس کے لیے کائنات کے خزانے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سادگی میں رہنا، فقر و فاقے میں زندگی گزارنا حد درجہ پسند تھا. کیونکہ یہ جو فقر و فاقہ ہے نا، یہ آپ کو کبھی مغرور نہیں ہونے دیتا، کبھی آپ کے اندر تکبر اور غرور نہیں آنے دیتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جن کے پاس کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے وہ یقیناً حرام کا ہوتا ہے، جس کو وہ اپنے اپنے انداز سے نمائشیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک غریب کا بچہ ایک لقمہ ایک نوالے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ترس رہا ہوتا ہے. تو یہاں انسانوں نے اپنے طور پر اپنی دنیا کا نظام بنایا ہوا، اور یہ اس نظام سے بالکل قطعاً مختلف ہے کہ جو رب العالمین کا نظام بنایا ہوا ہے. اور ہم کھلی جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے برخلاف جا کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی سے اور دنیا کے ساتھ بے رغبتی رکھ کر اپنی زندگی گزاری، اور اس سب کے باوجود اپنے رب کے حضور ساری رات سجدوں میں زندگی گزارتے رہے، اور ہمہ وقت امت کی بھلائی کے لیے گریہ وزاری کرتے رہے. اپنے ہر کام میں، اپنے ہر قدم پر رضا الہی مانگتے، اور پھر اس پر صد شوق، چاہت اور خوشی سے ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے رب سے مدد مانگتے، دعا کرتے. تو سامعین گرامی، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ میں بڑا اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بہت مختصر، اور ابھی جب میں اپنے اس موضوع کی طرف بڑھوں گا کہ کرب و بلا اللہ کی سنت برائے انبیاء علیہ السلام، تو اس میں ذرا تفصیل سے ان تمام کائنات کے معزز لوگوں کا تذکرہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کریں گے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اور کیسے کیسے کڑے امتحانات سے خود کو گزارا ہے. تو جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے، نبوت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر دین کی بھلائی، دین کی ترویج، اس کی درستگی کے لیے، سمجھ بوجھ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے علم سے، اس کی پسند سے ایک روحانی نظام قائم کیا، جو کہ اسی وقت سے چل رہا ہے، اور اب یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. وہ ہے صالحین کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بے شمار صالحین ہیں، جن میں سے کچھ کے حالات تو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں اور اکثر گمنام ہیں، نہیں جانتے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ کرتے رہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اللہ کے احکامات کی تکمیل کے لیے انہوں نے کتنا سفر کیا، کتنے دکھ اٹھائے. ہم بہت سب کو نہیں جانتے، اور وہ ایسے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے. تو ان بندگان خدا کے حالات یقیناً آپ نے وہ پڑھے ہوں گے. ان میں سے اکثر نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم سے، جو کچھ انہیں بانیان دین، صدیقین، شہداء اور ان سے پہلے پردہ فرما جانے والے صالحین یا ان کے موجودہ اعلیٰ مرتبہ صالحین کی معرفت ملتے رہے. اکثر نے اپنے آبائی گھر کو چھوڑا، اپنے گاؤں، محلے، دوست، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو سب کو چھوڑا، اور دور دراز پسماندہ علاقوں میں بلکہ ملکوں کا سفر کیا اور دین متین کو پھیلایا. یہ جو آج میں اور آپ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یقیناً انہیں کی معراج ہے، انہیں کا مرہون منت ہے کہ جنہوں نے اپنی آسائشیں ترک کی، زندگی کی صحبتوں سے، زندگی کی جو خوشیاں تھیں، جو راحت تھی، ان کو چھوڑ کر صحبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں. تو آج میں اور آپ
الحمدللہ اس پیغام کے ذریعے میرے اور آپ کے اجداد تک وہ پہنچا، اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس کی آنکھیں ایک مسلمان گھرانے میں کھلی ہے، ہمیں تو اس تکلیفوں کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنے حسن اخلاق سادگی سے اور خدمت سے اور پیار و محبت سے متاثر کیا، اور حلقہ اسلام میں ایسے لوگوں کو داخل کیا۔ اور اس کے بعد پھر بہت سارے صالحین ہیں کہ جنہوں نے دین متین کو بگڑنے سے یا اس میں اختراعی ہونے سے یا جس طرح سے لوگ اس میں تفریق کرتے ہیں اس بگاڑ سے بچانے کی بھی کوشش کی، اور یقیناً جب وہ اس کوشش یہ کر رہے ہوں گے تو انہیں بہت زیادہ طاغوتی طاقتوں کا سامنا ہوگا۔ دین میں غیر شرعی احکامات، عملیات، تجزیات کو انہوں نے شامل نہیں ہونے دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہے، اللہ کی رضا یا اپنی تقدیر پر صابر و شاکر رہ کر قید و بند میں زندگیاں گزارتے رہے، کوڑے کھائے، شہید ہوئے، گردنیں کٹوائیں، میلوں پیدل سفر کیا، بھوک اور فاقے کا سامنا کیا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مصائب و آلام، صحبتوں، اذیتوں اور دیگر کرب و بلا میں عمریں گزاری۔ تو ان بندگان خدا کی، ان مردان حق کی، اولیاء اللہ کی، رجال غیب کی، صالحین کی سامنے گرامی یہ خاصیت رہے کہ ہمارا رب ہمیں ہر وہ تکلیف، دکھ، درد، بیماری اور بدحالی دے، یہ ان کی خواہش رہی کہ جس کے سہنے کے بعد اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے خوش ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم وہ کہتے ہیں کہ فقیری کے لیے بلخ کی بادشاہت کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی کہ اے رب العالمین ہمیں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اپنی بری سے بری تقدیر میں خوشی اور شوق سے پسند ہے، تو راضی رہے، تو ہم اسے خود پر بار دیں گے۔ صالحین کی بڑی تعداد کے سبب اور ان کی صفات حمیدہ کے سبب، یقیناً یہ موضوع بڑا طویل ہو جائے گا، لیکن چونکہ آج پروگرام میں نے موضوع یہی رکھا ہے تو میں آج اس پر بات کروں گا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ سیدنا حضرت امام حسین کی یہ جو ہجرت تھی، یہ جو اپنے پورے کنبے کو ساتھ لے کر مقتل گاہ کی طرف جو سفر تھا، اور اس سفر کی جو صحبتیں تھیں، اور اس سفر میں جو آنے والی تکلیفیں جن کا آپ کو ادراک تھا، جن کا آپ کو علم تھا، جس کی خبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو 50 سال پہلے کر دی تھی، جب ابھی آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور تھی، اور یہ بھی مشہور تھا کہ آپ ملک عراق کے ایک علاقہ طرف میں جسے کرب و بلا کہتے ہیں یا کربلا کہتے ہیں، ایک ریگزار میدان میں آپ غریب الوطنی میں نہایت ہی ظلم کے ساتھ شہید کیے جائیں گے۔ تو جب ہم یہ تمام چیزیں سمجھتے ہیں تو ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحبتیں، وہ تکلیفیں، وہ سب کچھ ایک کڑے امتحان کے لیے تھی۔ تو سامنے گرامی مختصر یہ ہے کہ اپنی حالت، اپنی تقدیر پر ہر حال میں ہر وقت صابر و شاکر ہونا، اور صابر شاکر رہ کر رضا الہی کی خواہش کرنا اور اس کا حصول کے لیے کوشش کرنا، یہی رضا الہی کا دوسرا نام ہے۔ اب درجات کی بلندی، پروردگار عالم اپنے کچھ دوستوں کے لیے ایسے سبب بھی پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے وہ آسانی سے درجات بھی حاصل کر لیتے ہیں، حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ جیسے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن آپ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین ایسا کیوں، آپ تو خلیفہ وقت ہیں، سینکڑوں غلام ہیں، جس کو بھی اشارہ کریں گے، کسی کو بھی حکم کریں گے تو وہ آپ کے لیے کھڑا رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ کام میرے غلام کر سکتے ہیں، بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن میں خود کو اپنے نفس کی آزمائش میں مبتلا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ خلق میں رتبے کے اعتبار سے، رتبے کے باعث کہیں سرکش تو نہیں ہو گیا کہ اے انسان تجھے اتنا بڑا رتبہ مل گیا کہ تو مسلمانوں کا خلیفہ ٹھہرا، امیر المومنین ہو گیا، تجھے تخت مل گیا، تجھے سینکڑوں ہزاروں غلام مل گئے، تیرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے لوگ کھڑے، کیا تیرے اندر کوئی سرکشی تو نہیں آ گئی؟
میں اس سے ختم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہوا. ابھی دیکھیے لوگ کس طرح اپنے ذات کی منافی کر کے اپنے نفس کو مار کر کس طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار ہوا اور پھٹے پرانے میرے کپڑے تھے, حالت بہت خراب تھی, بڑے زمانے سے میں سفر کر کے آ رہا تھا, مجھے دریا پار کرنا مقصود تھا, تو بال میرے لمبے تھے, اونچے ہوئے تھے. کشتی میں سوار تمام لوگ میرا مذاق اڑانے لگے, اور ان لوگوں نے مسخرہ بھی تھا, ایک جوکر بھی تھا. وہ کبھی میرے سر پر ہاتھ مارتا, کبھی میرے بالوں کو نوچتا, اور حد یہ ہوئی کہ اس نے پھر میرے سر پر پیشاب کر دیا. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب میں اپنی مراد کو پہنچا اور مجھے وہ مقصد حاصل ہوا کہ جس کی مجھے خواہش تھی. اور کہتے ہیں کہ پھر دوسری مرتبہ میرے درجات اس وقت بلند ہوئے کہ جب میں ایک گاؤں میں گیا. سردی کا موسم تھا, بارش ہو رہی تھی, سرد ہوا چل رہی تھی, تو میں نے جو گڈڑی اوڑھ رکھی تھی وہ بھیگ گئی بارش کی سبب. تو حد درجہ مجھے ٹھنڈ تھی اور سردی کی شدت سے میں تکلیف میں تھا. تو میں سردی سے بچنے کے لیے باری باری 3 مسجدوں میں گیا, تو مجھے لوگوں نے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا. اب سردی حد تک زیادہ تھی کہ میری قوت برداشت سے باہر ہو گئی, اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک حمام کی بھٹی کے آگے آ گیا. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہی حماموں کے باہر جو ہے وہ بھٹیاں لگا کرتی تھیں جس سے پانی گرم کیا جاتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے آگ جل رہی تھی اور اس کے آگے میں بیٹھ گیا, اور اس دھوئیں سے میرا چہرہ اور کپڑے سیاہ ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اس رات میں اپنی مراد کو پہنچ گیا. حضرت علی بن عثمان حجویری جو المعروف داتا گج بخش, جن کے دربار سے, جن کے در سے لاکھوں لوگ فیض پاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں بڑی مشکل پیش آئی. میں نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی, میری بھی مشکل دور ہو گئی. ایک مرتبہ پھر میں ایک مشکل میں گرفتار ہوا, میں نے پھر حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی, مگر اس بار میں مصیبت نہ ٹلی. میں 3 ماہ تک مزار شریف پر حاضری دیتا رہا. میں نے چلہ کشی کی, میں وہاں پڑا رہا, خادموں کی طرح لوگوں کی خدمت کرتا رہا, لیکن میں اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکا. آخر میں وہاں سے اٹھا اور خراسان کا میں نے سفر اختیار کیا, اور پھر چلتے چلتے میں وہاں رات میں ایک گاؤں میں پہنچا. وہاں پر ایک خانقاہ تھی اور جہاں صوفیوں کی ایک جماعت تبلیغ کے لیے موجود تھی. تو میں ایک کھردری سی گدڑی اوڑے ہوئے تھا اور میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا, صرف ایک لاٹھی تھی اور ایک لوٹا تھا. تو وہ میری حالت پر ہنسنے لگے, مجھ پر آوازیں کسنے لگے, مجھ سے نفرت کا اظہار کہنے لگے, اور کہا کہ یہ تو ہم میں سے نہیں, اسے دفع کرو. اور آخر انہوں نے مجھے ایک دور دروازے کے باہر بیٹھنے کی جگہ دی اور کہا کہ یہاں بیٹھے رہو, اور خود سب کے سب اوپر چھت پر چلے گئے اور مجھے کھانے کے لیے سوکھی روٹی دی, اور خود اوپر بیٹھ کر بڑی پرتکلف دعوت کھائی. اور مجھے چونکہ میں زینے کے نیچے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے وہ کھانے کی خوشبو مسلسل آ رہی تھی. کھانے سے فارغ ہو کر وہ پھر فروٹ کھانے لگے, خربوزے کی مجھے خوشبو پہنچی. تو وہ آپس میں مذاق کرتے تھے, خربوزہ کھا کے اس کے چھلکے میرے سر پر مارتے تھے. یہ تھی وہ ذلت جو میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی, مگر میں نے برداشت سے کام لیا. میں نے اپنے دل کی جانب نگاہ ڈالی تو میرا دل مسرت سے لبریز ہو چکا تھا. یہ ذلت اٹھانے سے میری وہ مشکل حل ہو گئی جس کے لیے میں اتنے عرصے سے مارا پھر رہا تھا. تو اس دن مجھے معلوم ہوا کہ یہ بیان حق خلق کی سختیاں کیوں برداشت کرتے. تو سامنے گرامی, انبیاء علیہ السلام, یہ صدیقین, یہ صالحین کہ جنہوں نے حد درجہ تکلیفیں برداشت کی, ان کی زندگی میں رکاوٹیں آئیں, مشکلات آئیں, پریشانی آئیں, مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. وہ جانتے تھے کہ یہ رضا الہی ہے, یہی ہمارا امتحان ہے, اور اس امتحان میں ہر آن ہر لمحہ وہ شکر رب العالمین میں ہی مگن رہے اور صبر عظیم کا مظاہرہ کیا, اور
زیادہ سے زیادہ ملجمی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کی. یہی رضا الہی ہے, یہی درجات کی بلندی کرنے کا طریقہ ہے. یا جن کے نصیب میں اعلیٰ درجات لکھے جا چکے ہیں, انہیں اس دنیا میں ان درجات کا خود کو اہل ثابت کرنا. جب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کر دی گئی, نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی ہے, قیامت تک کوئی دوسرا امام حسین پیدا نہیں ہو سکتا. وہ جگہ, وہ مرتبہ, وہ مقام کسی اور شخص کے حصے میں نہیں آ سکتا کہ جو سردار نوجوان جنت ہو, جو خاتم النبیین کا جگر گوشہ ہو, جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ صدیقہ عابدہ کا فرزند ہو, جو حضرت علی فاتح خیبر کا بیٹا ہو, جس کا اتنا بلند اور مرتبہ اس کا مقام ہو. تو اب کون سا درجہ چاہیے؟ تو اس کے لیے پھر اس کو ثابت کرنا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں واقعی اس کا اہل ہوں, یا یہ سب کچھ مجھے خاندانی میراث سے ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پر. یعنی کہ اللہ ہر نفس پر, ہر کسی پر اتنا ہی مشکل, اتنا ہی برا وقت, اتنا ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر سکتا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقصد حیات یا خواہش حیات تو صرف اور صرف رضا الہی تھی اور اس میں مٹ جانا تھی. صبر و شکر کی اہمیت کا اندازہ قرآن حکیم کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 35 سے بھی لگایا جا سکتا ہے, جس میں ارشاد رب العالمین ہے اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو, اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. یعنی کہ ایمان کی جو دولت ہے, یہ جو جنت ہے, یہ جو اعلیٰ درجات ہیں, یہ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی اور صابروں کو ہی ملتی ہے. اور جس نے اسے پایا وہ بہت ہی اچھے نصیب والا ہے, مرادیں پانے والا ہے, جنت میں اعلیٰ مقام اور درجات حاصل کرنے والا ہے. تو سامنے گرامی, ہمارے سارے کے سارے مقدس محترم صحابہ اکرام, آل رسول صالحین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر منیر, بدر عالم, سراج منیر کے انوار کے پرتوں سے دلوں کو منور کیے ہوئے تھے. وہ زہد و تقوی, فقر و کشف و کرامات کی دولت سے مالا مال تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جو دنیا سے بیزاری اختیار کیے ہوئے تھے, پورے کے پورے دین میں داخل تھے, پورے کے پورے عشق رسول اور عشق الہی میں غلطہ رہتے تھے. انہیں معرفت الہی حاصل تھی, وہ عرفان رب ذوالجلال کے انوار اور ان کے دلوں سے محبت اور اطاعت کی تجلیاں بکھیرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر جس کسی نے معرفت الہی کا ذائقہ چکھ لیا, وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے لاپرواہ ہو جاتا ہے, اور لوگوں سے اور دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے اسے دہشت ہونے لگتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے, اور آپ کا جو آپ نے دھوتی پہنی ہوئی تھی یا جو تہبند آپ نے پہنا ہوا تھا, خلیفہ وقت تھے, امیر المومنین ہیں, اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں اور خاندانی رئیس ہیں. 12 پیبند لگے ہوئے تھے جب آپ جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے, اور آپ کے کرتے مبارک پہ جگہ جگہ 4 کے قریب پیبند تھے. اور حضرت عمر فاروق اپنے کپڑے خود دھایا کرتے تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ دنیا کی بہترین چیز صبر ہے. پھر حضرت عثمان غنی, جن کی اپنی بڑی جائیداد تھی, عرب کے رئیس لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا, ساری زندگی سراپا زہد و تقوی کے ساتھ گزاری, ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغولیت بھی آپ کا شغف تھا, ہر وقت یاد الہی میں ڈوبے رہنا, تلاوت کلام پاک بیعت اور ذوق و شوق سے فرمانا, اور فرماتے تھے کہ قرآن میرے مالک کی کتاب ہے. غلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کا پیغام جو اس کے لیے آیا ہے اسے روز پڑھا کرے. مالک کا فرمان اور ہدایت پر اس پر لازم ہے کہ وہ ہر روز ایک نگاہ ڈالا کرے, تاکہ اپنے پیدا کرنے والے, اپنے روزی دینے والے کی ٹھیک ٹھیک پیروی کر سکے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے قرآن سے عشق تھا,
اور اس عشق کا عالم یہ بھی تھا کہ آسمان نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ عین شہادت کے وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن کریم آپ کے سامنے کھلا ہوا رکھا تھا اور خون مقدس کے چھینٹے قرآن مجید کے صفحات پر تھے. اور پھر خلیفہ چاروں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اجل صحابہ میں سے تھے، جگر گوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، رسول کائنات کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری اور سب سے نیک بیٹی. ان کے شوہر نامدار تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثار تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے. اور آپ پورا کا پورا زہد و تقویٰ کے پیکر تھے. آپ کا زہد و ریاض سب سے بڑھ کر تھا. خلیفہ چاروں تھے. ایک شخص نے خلافت کے زمانے میں آپ کے کرتے پہ پاؤں لگا دیکھ کر کہا کہ اے امیر المومنین، یہ کیوں؟ آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ کو تو شاندار لباس پہننا چاہیے، آپ کے کرتے پر یہ پابند. جواب میں فرماتے ہیں تاکہ دل خدا سے ڈرتا رہے. تو چاروں خلفاء کے علاوہ صحابہ کرام بھی اسی طرح کی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے. زہد و فکر و تقویٰ میں ہی زیادہ تر وقت گزارتے، رضائے الہی کے طالب رہتے، دنیا سے نفرت کرتے. تو کچھ احادیث مبارکہ اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے اور میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جو کہ رضائے الہی اور راضی بتقدیر، راضی برضائے خدا ہونے کے لیے نشاندہی کرتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو ایک وسیع و عریض اور چٹیل میدان میں جمع فرمائے گا، اور حساب کتاب کے مرحلے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ کھڑا ہوگا اور وہ بآواز بلند رب العالمین کی طرف سے اعلان کرے گا کہ ایسے نیک لوگ کہاں ہیں جو خوشی اور غمی کے تمام لمحات میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی منادی سن کر ہر حال میں اپنے رب کی تعریف اور تمجید کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، مگر ان کی تعداد افسوس بہت کم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ خوش نصیب بغیر حساب ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے. تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38 سے یہ روایت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی ایماندار اور مومن شخص کا معصوم اور کم سن بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس حادثے پر صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اللہ کریم کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، تو رب العالمین سب کچھ جاننے کے باوجود ملک الموت سے دریافت کرتا ہے، اے موت کے فرشتے، تو نے میرے بندے کا بیٹا کیوں چھین لیا؟ تو نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ختم کر دیا اور تو نے میرے بندے کے دل کے پھل اور جگر کے ٹکڑے کو کاٹ ڈالا. فرشتہ عرض کرتا ہے ہاں میرے اللہ، میں نے ایسا کیا. رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں، غم میں، صدمے سے نڈھال میرا یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس بندہ مومن نے اس زبردست غم و اندھو میں بھی اپنی زبان سے کوئی نازیبا، کوئی غلط اور نامناسب لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ اسے اس کے صاحبزادے اور لخت جگر کی موت اور وفات کی جب خبر دی گئی تو اس نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. میرے مالک، اگر تو میرا بیٹا لے کر راضی ہے تو الحمدللہ. میرے اللہ، اگر تو میرے گھر کی رونق ختم کر کے خوش ہے تو الحمدللہ. یا اللہ، وہ تو ہر حال میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہے، اس کی زبان پر تیری تعریف ہے، تیری توصیف کے کلمات کے علاوہ پھر یہ وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہہ رہا تھا کہ میرا لگتے جگر موت کے ماں چلا گیا تو کیا ہو؟ بلا شبہ ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے، اور بے شک ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو عزیزان گرامی، جب خالق کائنات
اپنے فرشتے کی زبانی اس بندہ خدا کے صبر، حوصلے، رضا و استقامت اور استقلال کی داستان سن کر اور اس کی طرف سے حمد الہی اور تعریف و توصیف الہی کے الفاظ سن کر اللہ کریم اور رحیم فرشتوں کو حکم کرتے، میرے صابر، شاکر اور حمد و ثنا کرنے والے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھنا، یعنی حمد والا گھر۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر میرے وہ دوست کے جو بارگاہ معصومہ کربلا، مظلومہ کربلا حدیث السلام پیش کرنا چاہیں وہ مجھے کال کر سکتے ہیں 111 111 100 نمبر پر۔